اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، استغفار کرنے کے فائدے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، استغفار کرنے سے کون سی نعمتیں ملتی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، استغفار پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں جن کا قرآن اور حدیث میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے کہ تم استغفار کرو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ گناہوں کو اللہ تعالیٰ ایسے معاف کرتے ہیں پیارے بھائیوں اور بہنوں، حدیث قدسی میں ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اے انسان، اگر تیرا گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ ساری زمین بھر جائے، پھر زمین کے اوپر جڑنا شروع ہو جائیں اور وہ چڑھتے چڑھتے آسمان تک پہنچ جائیں، اتنے گناہ میرا خیال ہے کسی کے ہو بھی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے رحمت اور بخشش کو ایسے واضح کر رہے ہیں کہ ایک انسان کے، ایک بندے کے اتنے گناہ ہو جائیں کہ وہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں، پھر بھی وہ اگر سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں تمہارے گناہ معاف کرتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں ہر وقت استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی یہی ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے۔ اور آگے کی بات پیارے بھائیوں، بات یہ بھی سنیں، اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں کہ فرمایا کہ جو بندہ استغفار کو لازم کر لیتا ہے، لازم کرنے کا پیارے بھائیوں مطلب یہ ہے کہ کثرت سے استغفار کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت استغفار کرتا ہے، یعنی استغفار کا ورد اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اور کم سے کم چھوٹی سی بھی دعا میں وہ آسان استغفر اللہ کرتا ہے، تو فرمایا کہ یہ بھی کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر غم سے نجات دے دیتے ہیں، اسے ذہنی سکون مل جاتا ہے، بڑی بڑی زندگی کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن وہ بندہ دلی طور پر بھی مطمئن اور ذہنی طور پر پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایک روایت میں ہے کہ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس پر ایسا کرم ہوتا ہے کہ اس کی ہر مشکل آسان فرما دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس مشکل میں آپ پھنسے ہوں، جہاں بھی آپ پھنس جائیں، اس مشکل سے نکلنے کے لیے آسانی کی نیت سے اللہ تعالیٰ سے استغفار شروع کر دیں، اللہ تمہیں ایسی مشکل سے ایسے نجات عطا فرمائیں گے کہ تمہیں تصور بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اگر تمہارے اوپر اتنا زیادہ قرض ہو کہ مرتے دم تک بھی آپ اتار نہیں سکتے، لیکن اگر آپ کثرت سے استغفار کریں تو انشاءاللہ آپ کا سارا قرض بھی اتر جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتے ہیں۔ جو انسان استغفار کرتا ہے، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، دوسرے مومن اور مردوں اور عورتوں کے لیے بھی جو اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ یا اللہ، جتنے مومن بندے بنیاں ہیں میں سب کے لیے استغفار کرتا ہوں، سب کی طرف سے ان کے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں کہ یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ تو کریم ہے، یا اللہ تو رحمان ہے، یا اللہ تو اپنی رحمت سے عالم اسلام کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب چلا جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بندہ پھر اپنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہر کوئی اپنی اور دوسروں کی اگر دعائیں قبول کروانا چاہتا ہے، اللہ کے قریب ہونے چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو استغفار کریں۔ اس لیے اپنے لیے بھی اور دوسرے مومن مرد اور عورتوں کے لیے یہ بہت بڑا فائدہ ہے
کہ ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں ان پر میرا عذاب کبھی نازل نہیں ہوتا، اللہ کا عذاب ان پر نہیں آتا۔ مصیبتیں، بیماریاں، عذاب جو مختلف شکل میں جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں پھر یہ نہیں آئیں گی۔ بندے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جو لوگ استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کو جسمانی روحانی ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ مضبوط سے مضبوط تر بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، میرے دل پر غبار سا چھا جاتا ہے تو میں اس کیفیت کے ازالے کے لیے ایک دن میں 100 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ سے 100 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں استغفار کرتے تھے، تو ہم کو بھی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کریں اور ہر وقت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں دور فرمائیں گے اور ہمارے گناہوں کی معافی عطا فرمائیں گے، اور ہمارے رزق کی پریشانی جو ہر وقت رہتی ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دور فرمائیں گے۔ ایک انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رزق کی پریشانی کیسے دور کر دی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، استغفار میں ایسے معجزات پوشیدہ ہیں کہ یہ پل بھر میں ایک انسان کی زندگی کو پلٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ کمالات، معجزات، نعمت خداوندی سے بھرپور ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، استغفار یہ ذکر کسی ایک مقصد کے لیے نہیں، بلکہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتے ہیں، معرفت الہی کے طالب ہیں، کسی مشکل میں ہیں یا مصیبت میں ہیں، کاروبار، مال، رزق، اولاد کا مسئلہ ہے تو یا کوئی ایسی حاجت ہے جو مسلسل مضاعف اور کوشش کے باوجود نہیں ہو رہی، تو آپ بے فکر ہو جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، استغفار کا وظیفہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو دین اور دنیا کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، استغفار کے ایسے معجزات ہیں جو میں آپ کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان کو آگے لازمی شیئر کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر بھی رحم فرمائیں گے اور آگے بھی لوگوں کا اس کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ استغفار سے اس سے کیا کیا نجات مل جاتی ہیں۔ جو انسان اس کو پراپر اہتمام سے کرتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں، مصیبتوں اور عذاب سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، استغفار پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں جن کا قرآن اور حدیث میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم استغفار کرو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ گناہوں کو ایسے اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، حدیث قدسی میں ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اے انسان، اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ زمین بھر جائے اور چلتے چلتے یہ آسمان تک پہنچ جائیں، اتنے گناہ، دوستو میرا تو خیال ہے کسی کے نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور بخشش ایسے واضح کر رہے ہیں کہ ایک انسان کے اگر اتنے گناہ زیادہ ہو جائیں تو اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کرے، یعنی استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تمہارے اتنے زیادہ گناہ ہو گئے اور میں تمہارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ لازم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ استغفار کو آپ کثرت سے کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت استغفر اللہ کا ورد کرتے رہیں۔
یہ پیارے بھائیوں کلمات بھی ہیں اور دعائیں بھی ہیں، اور یہ چھوٹی سی آسان دعا بھی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جو کوئی کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر غم سے نجات دے دیتے ہیں۔ اس کو ذہنی سکون مل جاتا ہے، اس کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کی بڑی بڑی جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ دلی طور پر مطمئن اور ذہنی طور پر پرسکون زندگی گزارتا ہے، اور اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے استغفار کی وجہ سے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایک روایت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس پر ایسا کرم ہو جاتا ہے کہ اس کی ہر مشکل اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں۔ یعنی جس مشکل میں بھی ہو، جس مشکل میں پھنس جائے، اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیتے ہیں، اس سے نکلنے کا آسان سے راہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم بھی کثرت سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہماری پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت انسان کو کثرت سے استغفار کرتے جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، میرے دل پر غبار سا چھا جاتا ہے تو میں اس کیفیت کے ازالے کے لیے ایک دن میں 100 بار اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب نبی کریم اللہ تعالیٰ سے 100 بار استغفار کرتے ہیں تو ہم کو بھی چاہیے کثرت سے اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کریں، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائیں گے اور ہر تنگی سے اور اس سے راحت و نجات عطا فرمائیں گے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے مجھے آپ سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ سے گزارش ہے پیارے بھائیوں کہ آپ نے اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے گا، تاکہ ہر آنے والی جو نئی ویڈیو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کریں تاکہ ہر کسی کا بھلا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔